حلب اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ صلاح الدین کا معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن ادھر صلاح الدین شام کے محاذ پر مصروف تھے تو دوسری طرف مصر میں جہاں ان کے بھائی العادل حکومت سنبھال رہے تھے تو 1174-75 میں اسوان کے کنز الدولہ نے فاطمی سلطنت کی بحالی کے لیے ایوبیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے اصل حمایتی مقامی بدو قبائل اور نوبین باشندے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنز الدولہ نے آرمینی باشندوں سمیت دیگر گروہوں کی بھی ایک بڑی تعداد میں حمایت حاصل کر لی، لیکن العادل نے کامیابی کے ساتھ ان دونوں بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ 1177 میں صلاح الدین نے تقریباً 26,000 فوجیوں کی ایک فوج کو جنوبی فلسطین میں اس بات پر لے جانے کا فیصلہ کیا کہ صلاح الدین کو معلوم ہوا کہ یروشلم کے بیشتر فوجی حلب کے مغرب میں شام کے شہر حریم کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور پھر اچانک رملہ کے قریب بالڈوین چہارم کی سربراہی میں ایک زبردست حملہ کیا گیا اور بیٹل آف مونگی ساڑ کا آغاز ہو گیا۔ بدقسمتی سے صلاح الدین کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس میں صلاح الدین کے بیشتر فوجی ہلاک ہو گئے۔ لیکن اگلے سال صلاح الدین نے حمص میں پڑاؤ ڈالا اور صلیبیوں اور صلاح الدین کی فوج کے مابین متعدد جھڑپیں ہوئیں، جن کی کمان صلاح الدین کی طرف سے فروخ شاہ نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین نے مغرب میں صلیبی ریاستوں پر حملہ بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں 1179 میں مارجائن کی جنگ ہوئی، بیٹل آف مارجائن، اور صلاح الدین نے صلیبیوں کے بادشاہ بالڈوین کو شکست دی، اور پھر اگلے ہی سال صلاح الدین نے بیٹل آف جیکبز فورڈ کی لڑائی میں چاشلٹ کے نو تعمیر شدہ صلیبی محل کو تباہ کر دیا۔ لیکن صلاح الدین کی کامیابیاں یہاں نہیں رکی۔ 1182 کی مہم میں صلاح الدین نے کوکب الہوا میں بلوائر قلعے کی غیر متزلزل جنگ میں ایک بار پھر بالڈوین کے خلاف کامیابی حاصل کی، اور پھر 1182 میں ہی صلاح الدین نے ایک مختصر محاصرے کے بعد آخرکار حلب پر قبضہ کر لیا، اور شہر کے گورنر عماد الدین زنگی دوئم نے صلاح الدین کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب صلاح الدین نے سنجار، رقہ اور نصیبین پر عماد الدین زنگی دوئم کا سابقہ کنٹرول بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جس کے نتیجے میں عماد الدین زنگی ایوبیوں کے ماتحت کام کرے گا۔ حلب باضابطہ طور پر 12 جون کو ایوبیوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا، اور اس کے دوسرے ہی دن صلاح الدین نے صلیبی فوج کے زیر انتظام حریم شہر کی طرف مارچ کیا اور اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ حلب کے ہتھیار ڈالنے اور عماد الدین زنگی دوئم کی صلاح الدین کی بیعت کرنے سے اس خطے میں اب صرف عزاء الدین المسعود، جو کہ موصول سے تعلق رکھتا تھا، واحد مسلمانوں کا حریف رہ گیا تھا، اور پھر اسی وجہ سے 1182 کے موسم خزاں میں موصول کو ایک مختصر محاصرے کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن عباسی خلیفہ الناصر کی ثالثی کے بعد صلاح الدین نے موصول سے اپنی فوجیں واپس بلوا لی، لیکن اس کے نتیجے میں عزاء الدین المسعود نے ارطوقid ڈائنیسٹی کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ارطوقid ڈائنیسٹی اس کی بجائے صلاح الدین کے اتحادی بن گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، اور 1183 میں اربیل بھی صلاح الدین کے اتحادی بن گئے۔ اب اس خطے میں مسعود بالکل اکیلا ہو چکا تھا، لیکن اس نے آذربائیجان کے گورنر پہلوان ابن محمد کی حمایت حاصل کر لی۔ اگرچہ پہلوان ابن محمد نے اس خطے میں مداخلت نہیں کی، لیکن اس کی مداخلت کے امکان نے موصول کے خلاف صلاح الدین کو مزید حملے کرنے کا جواز پیش کر دیا۔ ایوبی سلطنت مصر سے لے کر حلب تک پھیل چکی تھی، اور پھر اسی وجہ سے صلاح الدین نے حلب کا کنٹرول اپنے بیٹے الافدال کے نام پر العادل کے کنٹرول میں دے دیا، اور جبکہ مصر اپنے دوسرے بیٹے عثمان کے نام پر مظفر عمر کے کنٹرول میں دے دیا۔ اور جب دونوں بیٹے اس قابل ہو جائیں گے کہ حکومت کو سنبھال سکیں تو ان علاقوں کا کنٹرول ان کو دے دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اس عرصے میں انتقال کر گیا تو اس صورت میں صلاح الدین کا ایک بھائی ان کی جگہ لے لے گا۔ 1183 کے موسم گرما میں مشرقی گلیلی کو تباہ کرنے کے بعد صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا،
اور صلاح الدین اور صلیبیوں کے مابین وادی جزریل میں الفول کی جنگ ہوئی، جسے بیٹل آف الفول بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوئی اور پھر دونوں فوجیں 1 میل تک پیچھے ہٹ گئیں۔ لیکن جب صلیبی اپنے داخلی معاملات میں مصروف تھے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلاح الدین نے گولان پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کو ان کے سامان کی فراہمی کے اہم وسائل سے دور کر دیا۔ اور پھر اکتوبر 1183 اور پھر 13 اگست 1184 کو صلاح الدین اور العادل نے صلیبی فوج کے زیر انتظام کرق کا محاصرہ کر لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد ایوبیوں نے سماریا کو نشانہ بنایا، نبلس کو تباہ کیا اور پھر ستمبر 1184 میں صلاح الدین دمشق واپس آ گئے اور صلیبی ریاستوں اور ایوبی سلطنت کے مابین امن معاہدہ قائم ہو گیا۔ اور دوسری طرف موصول، جس پر صلاح الدین کی نظریں اب بھی ٹکی تھیں، 1185 کے آخر میں صلاح الدین نے موصول کے خلاف اپنی آخری کارروائی کا آغاز کیا اور بآسانی فتح حاصل کر لی۔ لیکن شہر کی بد نظمی اور ایک سنگین بیماری کی وجہ سے صلاح الدین نے دستبرداری اختیار کر لی۔ عباسیوں کی مداخلت کے بعد مسعود اور صلاح الدین کے مابین 1186 میں ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق موصول زنگیوں کے ہی کنٹرول میں رہے گا اور مسعود جنگ کی صورت میں صلاح الدین کو فوجی مدد فراہم کرے گا۔ اور اس کے بعد صلاح الدین نے فلسطین اور ٹرانس جورڈن کا رخ کیا اور 3 جولائی 1187 کو مشرقی گلیل میں تبریا کا محاصرہ کر لیا۔ اور جبکہ صلیبی فوج نے کاف کنا کے راستے ایوبیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور صلیبیوں کے مارچ کی خبر سننے کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو لے کر کاف سبت کے مرکزی کیمپ کی طرف واپس لے گئے اور تبریا میں کچھ دستے چھوڑ دیے۔ صلاح الدین اب ایسی پوزیشن پر تھے جہاں سے وہ واضح طور پر صلیبیوں کی فوج کا اندازہ لگا سکتے تھے، اور اسی وجہ سے صلاح الدین نے المظفر عمر کو حکم دیا کہ وہ لوبیا کے قریب ایک پوزیشن حاصل کر کے حطین سے صلیبیوں کے داخلے کو روکیں۔ 4 جولائی کو صلیبیوں نے ہارن آف حطین کی طرف پیش قدمی کی، لیکن صلیبیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی کے 4 دن بعد صلاح الدین نے العادل کو دعوت دی کہ وہ فلسطین، گلیل اور لبنانی ساحل کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ 8 جولائی کو صلیبی گڑھ ایکڑ پر صلاح الدین نے قبضہ کر لیا اور دوسری طرف اس کی فوجوں نے نزارات اور سفوریا پر قبضہ کر لیا۔ دیگر برگیڈوں نے حائفہ، سیزاریا، سیباسٹیا اور نبلس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، جبکہ العادل نے میرابل اور جفا کو فتح کر لیا۔ صلاح الدین کے ذریعے مسلمانوں کا صلیبیوں کے دلوں میں اس قدر خوف طاری ہو گیا تھا کہ 26 جولائی کو صلاح الدین کو بلوا کر سرپٹا، سائڈن، بیروت اور جبل صلاح الدین کے حوالے کر دیے۔ مسلمان صلاح الدین کی قیادت میں ناقابل شکست ہو چکے تھے اور اگست میں ایوبیوں نے رملہ، ڈیرن، غزہ، بیت جبرین اور لیٹرن کو فتح کر لیا۔ 2 اکتوبر 1187 میں ایوبیوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ یروشلم پر کتنے دن محاصرہ کیا گیا؟ کیا پہلے محاصرے میں ہی صلاح الدین نے یروشلم فتح کر لیا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔